جماعت کا کام سمجھتا ہے. آج کا مسلمان اس کو کسی جماعت کا کام سمجھتا ہے، کسی جماعت کا کام ہے. اس لیے میرے دوستوں دل سے عزم کرو، دل سے عزم کرو، اور اپنی دعوت میں صحابہ کرام کے طریقے اور ان کی جھلک اور ان کی والی قربانیاں ان کو واپس لے کر آؤ. اس لیے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. امت ارتداد میں ہے، ہم تردد میں ہیں. امت ارتداد میں ہے. ارتداد کو روکنے کا کوئی قلم، کوئی دعا، کوئی توجہ، کوئی خدا کی قسم کوئی ذریعہ نہیں ہے. سب فضول کی باتیں ہیں. کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ جا کر ہاتھ پکڑ لیں لوگوں کا. حدیث میں صاف فرمایا ہے اگر ڈوبنے سے بچنا چاہتے ہو تو سوراخ کرنے والے کی جگہ ہاتھ پکڑ لو. اس کے علاوہ حدیث میں کچھ نہیں ہے. آپ انگریز صاحب کی تقسیم کرا دیں، آپ اعلان کر دیں کسی میں کوئی سوراخ نہ کرے. حدیث میں یہ نہیں ہے. حدیث میں ہے سوراخ کرنے والے آپ جا کر ہاتھ پکڑ لیا تو آپ کو بھی نجات ہے، اس کو بھی نجات ہے. ساری امت ایک کشتی کے سوار ہے. حدیث پر غور کیجیے. آپ کیوں آپ کی جائیں ادھر جاتے ہیں، ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ حدیث پر غور کیجیے. حدیث پر غور کیجیے. فرمایا سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں. سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں. اس کشتی میں جو سوراخ کر رہا ہے، آپ اعلان کرتے کشتی میں کوئی سوراخ نہ کرے. اگر کوئی کرے گا تو کون ڈوبے گا بتائیے؟ سوراخ کرنے والا ڈوبے گا؟ سب ڈوبیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا بولو، کیا خیال ہے؟ سب ڈوبیں گے. بالکل پکی بات ہے. کوئی صاحب تقریر کر دیں، بیان کر دیں کہ بھائی کوئی سوراخ نہیں کرے گا کشتی میں. پھر وہ کہہ جی میں نے تو کہہ دیا تھا، آپ جو سوراخ کرے گا وہی ڈوبے گا. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے. اگر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا سوراخ کرنے سے تو نہ آپ کی نجات، اس کی بھی نجات ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت بدنی فریضہ ہے. گناہ کرنے والے کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. تب تو امید ہے اس بات کی کہ مسلمان اس کشتی میں سوراخ کرنے سے بچ جائے اور مسلمان نجات پر آ جائے. اس لیے میرے دوستو عزیزو پورا مجمع دل سے اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں استقامت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرنا ہے. اس فریضے کو ادا کرنا ہے. پھر کہ دیکھو ہر آدمی اپنے اعتبار سے دین کو سوچتا ہے کہ میں دیندار ہوں، حالانکہ امت کا مسئلہ اجتماعی ہے. امت کا مسئلہ اجتماعی ہے. امت کا مسئلہ اجتماعی ہے. ساری امت، ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اس لیے اس راستے میں نکلنے میں تاخیر موجب عذاب ہے. میں تمہاری عصا کو ملفوظ بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ علماء اس کو سمجھیں. ہمارے صاحب نے کیوں یہ بات فرمائی ہے کہ اس راستے میں نکلنے میں تاخیر موجب عذاب ہے. عذاب کو واجب کر دے گی، عذاب کو واجب کر دے گی. اس لیے میرے دوستو عزیزو پورا مجمع اس سکون سے بیٹھا رہا ہے. ماشاءاللہ سکون سے آپ نے بات سنی ہے. اسی سکون کے ساتھ کم سے کم 1 گھنٹہ جم کر تشکیل ہونی چاہیے. میں نے اس لیے بات جلدی ختم کی ہے تاکہ تشکیل کے آخرات ہے ہمارے پاس مجمع کو وصول کرنے کی. اس لیے حلقوں میں، خطوں میں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، کنارے، درمیان میں، جہاں جہاں بھی حضرات ماشاءاللہ پرانے مجمع کے اندر گھرے ہوئے ہیں، یہ نئے مجمع کے ساتھ بیٹھیں، تشکیلیں کریں، تیار کریں. بولو کون تیار ہے؟ یہ کوئی تشکیل نہیں ہے. برابر والے کا ہاتھ پکڑ کر نئے سے نئے آدمیوں کو دعوت دیں اور پرانا پورا، کسی کو اٹھنے کی جانے کی اجازت نہیں ہے. سب سکون سے بیٹھے رہیں. سارے کاموں کے لیے وقت دیا جائے گا اپنے وقت پر. جب تک مجلس کے ختم ہونے کا اعلان نہ ہو اس وقت تک اٹھ جانا خلاف سنت ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ جب تک اٹھ کے لیے نہ کہا جائے اٹھا نہ جائے. سب سکون سے بیٹھے رہیں، سکون سے بیٹھے رہیں. اور سب سے پہلے وہ حضرات جو 3 مرتبہ 4 ماہ لگا چکے ہیں کھلے خرچ کے ساتھ اپنے آپ کو بیرون 5 ماہ کے لیے 4 لاکھ کے ساتھ 3 لاکھ کم سے کم کہہ رہا ہوں، صرف 2 لاکھ، اس سے کم کی بات نہ کرنا. اس کے اپنے آپ کو پیش کریں. ماشاء اللہ. اور جو جماعتیں بن کر آئی ہیں وہ بھی پوری جماعت ہے. ہمارے سروج حلقہ ہے، سیہور ہے،